الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سيكون في امتی 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، 11 ہجری 12 ربیع الاول پیر کے دن میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد اب تک بہت سارے لوگ ایسے گزر چکے ہیں کہ ہر زمانے میں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایسے تمام فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھی اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ان لوگوں میں جتنے بھی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ کیا، ان تمام لوگوں میں دو آدمی ایسے ہیں، دو لوگ ایسے ہیں، دو جھوٹے نبی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کافی بڑی تعداد جمع ہو گئی، ورنہ دعویٰ تو بہت لوگوں نے کیا، ہر کسی کے ساتھ اتنے لوگ نہ جڑ سکے، نہ جمع ہو سکے۔ لیکن دو لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ ایک تو غلام احمد قادیانی ہے اور دوسرا مسلمہ کذاب تھا کہ جس کے ساتھ 1 لاکھ لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اب غلام احمد قادیانی کے ساتھ اس وقت میں 1 کروڑ لوگ جمع ہیں، یعنی 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ مرتد ہو چکے ہیں، کافر ہو چکے ہیں، اسلام سے نکل گئے ہیں، اور 1 کروڑ لوگوں نے اب تک غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مان لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، آپ کے سامنے ہی 2 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک کا نام اسود عنسی ہے اور دوسرا کا نام مسلمہ بن حبیب کذاب ہے۔ مسلمہ بن حبیب ہے اس کا نام، لیکن اس کو مسلمہ کذاب کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی دعویٰ کر دیا تھا۔ اب جو اسود عنسی ہے وہ یمن کا رہنے والا تھا۔ اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو چند لوگوں نے اس کو نبی مان بھی لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ چند لوگوں نے اسود عنسی کو نبی مان لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس کو قتل کرو۔ صرف ایک بات، وہاں جا کر نہ تحقیق کرنا ہے، نہ بات کرنا ہے، نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے، نہ کوئی تفتیش کرنا ہے، نہ اس سے کوئی گفتگو کرنا ہے، اس سے نہ کوئی مصالحت کرنی ہے، اس سے کچھ نہیں کرنا ہے، جا کر صرف اور صرف ایک کام کرنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو حضرت فیروز جا رہے تھے، اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 مہینے پہلے کا ہے۔ تو حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اشارے سے، وہ آئے تو حضور نے ان کو غور سے دیکھا اور کہا کہ اب جاؤ۔ صرف بلایا، غور سے دیکھا اور کہا کہ اب جاؤ، اور صحابہ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، پہلے تو آپ نے فیروز کو بھیجا، اس کے بعد پھر سے بلایا، ان کو خوب غور سے دیکھا اور پھر کہا جاؤ۔ تو صحابہ نے جب یہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے فیروز کو اس لیے بلایا ہے کہ یہ فیروز اور میری آخری ملاقات ہے، فیروز کی اور میری یہ آخری ملاقات ہے، اس کے بعد میری اور فیروز کی کوئی ملاقات نہ ہو سکے گی۔ تو صحابہ بھی غمزدہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، آپ بھی غمزدہ ہو گئے۔ تو خیر بہرحال اسود عنسی نے یمن پر قبضہ کر لیا زبردستی، اور یمن کے جو حاکم تھے پہلے وہ ایک مسلمان تھے جن کا نام شیر بن بازان، وہ مسلمان تھے، تو ان کو قتل کیا۔ ان کو قتل کرنے کے بعد یمن پر قبضہ کر لیا۔ ابھی جو اسود عنسی تھا، اس نے جو لوگوں کو اپنی طرف متاثر کیا، اس نے جو دعویٰ کیا میں نبی ہوں، اس کے پاس ایک گدھا تھا۔ اب اس گدھے کو اس نے ایسا ٹرینڈ کیا ہوا تھا کہ وہ گدھا اس کو سجدہ کرتا، اس کو رکوع کرتا۔ وہ گدھے کو اگر یہ بولتا کھڑا ہو جاتا وہ کھڑا ہو جاتا، بیٹھنے کو بولتا بیٹھ جاتا، کھانے کو بولتا کھاتا، اور پینے کو بولتا تو پیتا۔ اب یہ گدھے کو بولتا مجھے سجدہ کر تو گدھا اس کو سجدہ کرتا، رکوع کے لیے بولتا تو رکوع کرتا۔ اب لوگ گدھے کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو جاتے، تو جو لوگ اس کو دیکھ کر متاثر ہوئے ان کی مثال بھی اس گدھے کی طرح ہے۔ جس طرح وہ گدھا سجدہ کرتا تھا اسود عنسی کو، اس طرح تم بھی گدھے ہو کہ اسود عنسی کو جن لوگوں نے نبی مانا وہ بھی اس گدھے کی طرح ہیں۔
تو लोगों को इसने काफ़ी मजबूर किया, डराया धमकाया। तो मजबूरन बाज़ लोग ऐसे थे कि जिन लोगों ने इसको नबी मान लिया, लेकिन बाज़ लोग ऐसे थे जो बेचारे मजबूर होकर उसके डर से, उन लोगों ने नबी तो माना नहीं लेकिन इसके सामने वैसे बोल दिया हाँ तू नबी है। क्योंकि असवद अंसी जो था बहुत ताकतवर था, इसके बाद बड़ी फ़ौज थी और ये भी बड़ा बहादुर आदमी था, जंग करता था। तो जंग के ज़रिए से ही इसने यमन पर कब्ज़ा किया हुआ था। तो जब इसको मालूम हो गया कि तमाम यमन के लोगों ने मुझे नबी मान लिया है, तो इसने एक दिन ऐलान किया यमन के अंदर कोई आदमी ऐसा भी है जो मुझे नबी नहीं मानता, अगर ऐसा है तो उसको तलाश किया जाए, उसको लाया जाए। तो इसके जो झूठे पैरोकार थे, जो इसके झूठे मुरीदीन थे, इसके मुरीदीन जो है वो तलाश में निकले। तलाश करते करते इनको एक आदमी मिले जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अय्यूब है, जिनका असल नाम तो अब्दुल्ला बिन अय्यूब था, लेकिन वो अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुए। तो उनके बारे में पता चला कि अब्दुल्ला बिन अय्यूब एक ऐसे आदमी है जो असवद अंसी को नबी नहीं मानते हैं। तो जब असवद अंसी को बताया गया तो असवद अंसी ने फ़ौरन हुक्म दिया कि उसको गिरफ़्तार किया जाए और गिरफ़्तार कर जंजीरों में जकड़ कर मेरे सामने लाया जाए। तो अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह को असवद अंसी के पास लाया गया। तो असवद अंसी ने अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह से कहा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू मेरे नबी होने की गवाही देता है, क्या तू ये गवाही देता है कि मैं नबी हूँ। तो हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह कुर्बान जाए उनके ईमान पर, उनकी बहादुरी पर। तो उन्होंने कहा कि तू कज़्ज़ाब है, तू दज्जाल है, तू झूठा है, मैं तुझे नबी नहीं मानता हूँ, मैं तुझे नबी नहीं मानूंगा। तो असवद अंसी ने फिर कहा अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या तू ये गवाही देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अरब के नबी हैं वो सच्चे नबी हैं, क्या तू उनके नबूवत की गवाही देता है। तो अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये अल्फाज सुने तो आप खुश हो गए, दमक गए और चमक गए और झूम गए और बार बार कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बार बार कहा, बार बार। तो कहते रहे। तो असवद अंसी हैरान हुआ। तो असवद अंसी ने कई मरतबा पूछा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता है कि मैं नबी हूँ, मेरे नबी होने की गवाही देता है। तो हर मरतबा अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह ने यही कहा कि तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है, मैं तुझे नबी नहीं मानूंगा। अब असवद अंसी को गुस्सा आया और एकदम आग बबूला हो गया। तो इसने कहा कि वो मोहम्मद ऐसे हैं कि तूने उनको देखा भी नहीं है, तूने आज तक उनको देखा नहीं है, तू यमन का है, यमन में रहता है, आज तू मक्के नहीं गया ना मदीना गया, तूने आज तक उनको देखा नहीं है, लेकिन उनको देखा नहीं है फिर भी नबी मानता है। हालांकि मैं तेरे सामने हूँ, तू मुझे देख रहा है, मेरी बात सुन रहा है और मेरी सोहबत में है, मुझे देखते हुए तू नबी नहीं मानता है और तू उनको बिना देखे नबी मान रहा है, क्या वजह है। तो हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, वो सच्चे नबी हैं, हकीकी नबी हैं और वो नबी हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाकर भेजा है। तुझे अल्लाह ने नबी नहीं बनाया, इसलिए मैं उनको बिना देखे नबी मानता हूँ, नबी तस्लीम करता हूँ, तुझे देखकर भी नबी मानने को तैयार नहीं हूँ। अब वो हैरान हुआ, परेशान हुआ, क्या किया जाए। अब उसने जो है तमाम लोगों को जमा किया और लोगों जो उसके कौम के लोग थे, जो यमन के लोग, जो उसकी कौम के लोग थे, जो यमन के लोग थे, जो उसको मानने वाले थे, उन तमाम लोगों को जमा किया। उसने कहा कि लकड़ियों को जमा करो, सारे शहर से लकड़ियाँ लाई जाएँ, लकड़ी जमा की जाए। अब लकड़ी जमा कर लकड़ियों में आग लगाई, ऐसी ख़तरनाक आग लगाई क्योंकि उसके जहन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या था। उसने कहा कि मैं भी ऐसे ही करूँगा जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। अब उसको नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है, तो उसने तमाम लोगों को जमा किया और जमा करके तमाम लोगों को हुक्म दिया कि लकड़ियाँ जमा करो। तो कई दिन तक लकड़ियाँ जमा की गई। जब लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा जमा हो गई तो उसने अपने किले के ऊपर चढ़कर आग लगाई। इतनी ख़तरनाक आग थी और इतनी लकड़ियाँ थी कि पास से उसको कोई देख नहीं सकता था। अब ये ख़ुद भी किले के ऊपर चढ़ा। अब किले के ऊपर चढ़कर जब देखा कि आग खूब भड़क गई और आग जो है वो अंगारा बन गई और आग बिल्कुल लाल हो गई, सुर्ख हो गई, तो इसने किले के ऊपर अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह को ले जाकर वहाँ से आग में फेंक दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत देखें, अल्लाह तबारक व तआला का मौजिज़ा देखें। और मैं तो ये कहता हूँ कि ख़त्म नबूवत की बरकत थी कि ख़त्म नबूवत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने आग को, जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुले गुलजार बना दिया, यहाँ अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए आग को भी अल्लाह तबारक व तआला ने गुले गुलजार बना दिया। अल्लाह ने आग को हुक्म फरमाया होगा जैसा कि तू ठंडी हुई इब्राहीम के लिए, वैसा ही आज ठंडे हो जा किसके लिए, अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए। तो अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह को उस जालिम ने जब अपने किले के ऊपर से फेंका, जो है वो आग में गिरे और आग में गिरने के बाद आप आराम से जो है आग में बैठ गए, आपके बदन पर कोई असर ही ना हुआ। अब वो तो जालिम जो है बड़ा हैरान हुआ, बड़ा जो है परेशान हुआ, ये क्या है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्म नबूवत की बरकत से आग को गुले गुलजार बना दिया। अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह आग के अंदर से ही चीख चीख कर बोल रहे हैं, तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, तू दज्जाल है, तू दज्जाल है।
اب وہ پریشان ہوا, حیران ہوا یہ کیا ہوا. اس نے کئی دن تک انتظار کیا کہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جلیں گے. ادھر ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کئی دن تک آگ میں رہے, لیکن آگ نے ان پر کوئی اثر نہ کیا. یہ ختم نبوت کی برکت تھی. اب ادھر اسود عنسی حیران ہے, پریشان ہے, یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا ہے. اب رات کو ایک دن جب عشاء کا وقت ہوا تو عشاء کی نماز پڑھ لیا. آپ عشاء کی نماز پڑھے, آگ میں ہی تھے آپ نکلے نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی حکمت تھی کہ اس دن انہوں نے یعنی ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز ادا کی. عشاء کی نماز کے بعد آگ سے باہر نکل گئے. جب آگ سے باہر نکلے تو کپڑوں پر وہ راکھ کا اثر تھا, جو راکھ ہوتی ہے, کوئلے ہوتے ہیں, جو دھول مٹی ہوتی ہے, اس کا اثر تھا. تو باہر نکلے, اپنے کرتے کو جھٹکا, کرتے کو صاف کیا اور باہر نکل گئے. اب ادھر اسود عنسی اپنے محل سے اپنے محل سے اور اپنے قلعے سے دیکھ رہا ہے. وہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ کیا بات ہے. وہ گھبرا گیا. اب اس نے گھبرا کر یہ کہا کہ ایسا کرو, اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم نے اس کو آگ میں ڈالا اور آگ نے اس پر کوئی اثر نہ کیا تو ہماری تو بے عزتی ہوگی, ہم تو ذلیل ہوں گے, رسوا ہوں گے. تو اس نے قتل کرنا چاہا. اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابو مسلم خولانی کو قتل کیا جائے. تو ابو مسلم خولانی کو جیسا قتل کرنے کے لیے اس کے سپاہی آگے بڑھے تو وہ حیران پریشان ہو گئے, کیونکہ ان کے چہرے پر ایسا رعب تھا, ایسا جاہ و جلال تھا کہ جس کو دیکھ کر وہ تاب نہ رہ سکے اور پریشان ہو گئے. ایسا رعب کو دیکھ کر ڈر گئے اور بھاگ کر آ گئے. کہا کہ ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے, اس کے تو قریب جاتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے. تو اب اسود عنسی اور گھبرا گیا اور حیران ہوا. اب کسی نے کہا نا کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, تو یہ بات حقیقت میں ہے کہ محمد کے غلاموں کا حقیقت میں ہی کفن میلا نہیں ہوتا. اب اسود عنسی نے حکم دیا کہ ایسا کرو کہ رات کے رات اس کو باہر نکال دو, رات کے رات شہر سے باہر نکال دو, دور کہیں چھوڑ کر آ جاؤ. ایسا نہ ہو کہ کل صبح ہو اور صبح کو لوگوں کو پتہ چلے کہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ پر آگ نے کوئی اثر نہ کیا تو ہماری بے عزتی ہوگی. تو اب کیا کرنا ہے, ہم صبح کو اعلان کر دیں گے وہ رات کو جل گئے اور جل کر راکھ ہو گئے, ختم ہو گئے, ان کی ہڈیاں بھی نہیں بچی, ہم یہ اعلان کر دیں گے ان کو شہر سے باہر نکال دو. اب شہر سے باہر نکال دیا. رات کا وقت ہے, عشاء کے بعد کا وقت ہے. تو عشاء کے بعد ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے بعد یہ سوچا کہ اب میں کہاں جاؤں, میرے شہر سے تو مجھے نکال دیا ہے, شہر میں اب میں دوبارہ جا نہیں سکتا ہوں, اپنے گاؤں اپنے گھر جا نہیں سکتا ہوں, تو میں کیا کروں. تو ان کے دل میں یہ بات آئی کیوں نہ بچی کچی جو زندگی ہے, باقی کی جو زندگی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں گزاری جائے, کیوں نہ میں حضور کی صحبت میں اپنی باقی زندگی گزاروں. اب یہ یمن سے چلے, ادھر سے یمن سے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ چل رہے ہیں, ادھر سے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ چل رہے ہیں مدینے. وہ مدینے سے یمن کی طرف چلے, یہ یمن سے مدینے کی طرف چلے, اور دونوں اونٹ پر جا رہے ہیں. اور مدینے سے یمن اور یمن سے مدینہ یہ جو سفر ہے یہ 1 مہینہ کا سفر ہے, 1 مہینہ کا سفر. اب ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینے پہنچے تو مدینے پہنچ کر معلوم کیا کہ حضور کہاں ہیں, حضور کہاں ہیں, کیونکہ کبھی دیکھا نہیں تھا حضور کو, کبھی ملاقات نہیں کی تھی. تو جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو چکی ہے, حضور کی وفات ہو چکی ہے. اب حضور کی وفات کے بارے میں جب علم ہوا تو مسجد نبوی میں گئے اور مسجد نبوی میں ایک کونے بیٹھ کر رونے لگے, زور زور سے رونے لگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے رونے کو سنا, ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں یمن سے آیا ہوں. تو یہ جو واقعہ تھا کہ کیونکہ یہ 1 مہینے کا سفر تھا, کیونکہ 1 مہینے پہلے سے چلے تھے یمن سے مدینہ, 1 مہینے کا سفر تھا. تو اس میں 1 مہینے کے اندر اسود عنسی نے اور ان کے جو پیروکار تھے انہوں نے کافی اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو چھپایا نہیں بلکہ اس واقعے کو مشہور کر دیا. اور پورے مدینے میں یہ واقعہ مشہور ہو گیا کہ اسود عنسی کہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے, اس نے ایک آدمی جن کا نام عبداللہ بن ایوب ہے اور ان کا لقب جو ہے وہ ابو مسلم خولانی ہے, ان کو آگ میں ڈالا. آگ نے ان کے اوپر کوئی اثر نہ کیا. اتنا علم تھا سب کو اور یہ مشہور ہو گیا تھا, لیکن وہ آدمی کون ہے, وہ کہاں گئے, یہ علم نہیں تھا کسی کو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم یمن سے آئے ہو. کہا ہاں میں یمن سے آیا ہوں. تو کہا کہ وہ ایک شخص تھا کہ جس شخص کو اسود عنسی ظالم نے آگ میں ڈالا اور آگ نے ان پر کوئی اثر نہ کیا, تم ان کو جانتے ہو, کیا تم ان کو جانتے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم اپنی زبان سے کہا, ان کی زبان سے ایک دم یہ نکلا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید تم وہی ہو. تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا کہ ہاں میں وہی ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم کھڑا کیا ان کو اور اپنے سینے سے لگایا, بوسہ دیا, پیشانی کو بوسہ دیا اور ان کو فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو بوسہ دیا اور اپنے سینے سے لگایا, گلے سے لگایا, معانقہ کیا, مصافحہ کیا, سلام کیا. اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ, دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ تم ابو بکر کے لیے دعا کرو. یعنی یہ ابو بکر ہیں, یہ ابو بکر ہیں
کہ جن کا مرتبہ نبیوں کے بعد سب سے افضل مرتبہ انسانوں میں اگر کسی کا ہے نبیوں کے بعد تو وہ حضرت ابو بکر کا ہے۔ اور حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ہیں، لیکن وہ ابو بکر کس سے دعا کرا رہے ہیں؟ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کرا رہے ہیں، کہا ہاتھ اٹھاؤ اور میرے لیے دعا کرو۔ یہ دعا کے الفاظ یہ بتائے کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ ابو بکر کی مغفرت فرمائے، اللہ ابو بکر کی بخشش فرمائے، اللہ ابو بکر کا حساب و کتاب آسان فرمائے، اللہ ابو بکر کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ اب یہ دعا جو ابو بکر نے بتائی وہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا کر رہے ہیں۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں ایک ایسے شخص کو پیدا فرمایا کہ جو معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا وہی معاملہ اس امت کے ایک فرد کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور ہمیں فخر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان اور ہمارے سامنے وہ آدمی وہ شخص موجود ہے کہ جن کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا معاملہ ہوا۔ تو ہمیں بڑا فخر ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ تو ان سے دعا کرائی، کون؟ صحابہ دعا کرا رہے ہیں، صحابہ دعا کرا رہے ہیں تابعین سے۔ حالانکہ تابعین ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، کیونکہ جب تک یہ مدینہ پہنچے تو حضور کی وفات ہو چکی تھی۔ صحابی دعا کرا رہے ہیں تابعین سے، اور یہاں ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں کسی سے دعا کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود کو جو ہے بہت بڑا ترم خواہ 30 بار خواہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری یہ عادت ہونی چاہیے کہ ہم کس سے دعا کرائیں، کسی نیک آدمی سے دعا کرائیں۔ تو انہوں نے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو نیک سمجھا تو اپنے لیے دعا کرائی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کسی نہ کسی بزرگ سے، کسی نہ کسی عالم سے اپنے لیے دعا کرائیں۔ تو خیر بہرحال یہ وہ شخص تھے کہ جن کو اسود عنسی نے آگ میں ڈالا، کوئی اثر نہ کیا۔ اب ادھر یہ تو پہنچ گئے، یہ تو یمن سے مدینے پہنچ گئے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اب جو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے بھیجا یمن کے لیے، اب یہ یمن پہنچے۔ یمن پہنچنے میں ان کو 1 مہینہ ہو گیا، کیونکہ 1 مہینے کی مسافت تھی، اونٹ سے گئے تھے۔ تو انہوں نے یمن جا کر سب سے پہلے یہ پتہ لگایا کہ یمن میں کون شخص ایسا ہے جو اس کا مخالف ہے، اس کے خلاف کون ہے۔ تو جب انہوں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ اسود عنسی نے یمن پر قبضہ کیا، اور یمن پر جو قبضہ کیا ہے وہ شیر بن بازان ایک مسلم حکمراں تھے، ان کو قتل کیا۔ ان کی جو بیوی تھی جن کا نام آزاد ہے، اس کی بیوی پر زبردستی اس نے قبضہ کر لیا، زبردستی اس سے شادی کر لی ہے اور اس کو اپنے نکاح میں لے لیا ہے۔ وہ بیوی ان کے خلاف ہے، وہ بیوی ان کی مخالف ہے، ان کے خلاف ہے۔ اور وہ جو عورت تھی وہ بڑی نیک عورت تھی، مسلمان عورت تھی، وہ بھی چاہ رہی تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح اپنے شوہر کا بدلہ جو ہے وہ اسود عنسی سے لوں، اور کسی نہ کسی طرح اسود عنسی کو قتل کیا جائے۔ وہ بھی جو ہے کافی دن سے جو ہے سوچ رہی تھی۔ لیکن حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کو جو عورت تھی ان کو پیغام بھیجا کہ اس طرح میں آیا ہوں اور میں اسود عنسی کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ وہ وہاں حالانکہ جو مدینہ کے اندر نبی ہے وہ سچا نبی ہے، تم بھی مانتی ہو، میں بھی مانتا ہوں، تو میں کیا کروں، میں کس طرح ان کو قتل کروں، مجھے کچھ بتایا جائے۔ تو آزاد نے، جو آزاد عورت تھی، جب ان کے پاس وہ قاصد پہنچا، پیپر دیکھا، تو انہوں نے فوراً اس پیپر کے پیچھے ہی محل کا نقشہ بنا دیا اور سارے راستے بنا دیے، اور یہ بتا دیا کہ اس وقت میں ان راستوں سے ہو کر آپ کو یہاں پر آنا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بتایا کہ آپ کو عشاء کے بعد آنا ہے، کیونکہ عشاء کے بعد جو اسود عنسی ہے وہ رات کو شراب پی کر پڑا رہتا ہے، دھت اور مست پڑا رہتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، آپ کو عشاء کے بعد آنا ہے۔ تو ان جو معاملہ ہوا، یہ سارا معاملہ جو ہوا، اس معاملے کو ہونے میں 1 مہینہ لگا، 1 مہینہ، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو یہ سارا معاملہ جب انہوں نے نقشہ بنایا، راستے بتا دیا اور وقت بتا دیا، تو ایک دن عشاء کی نماز کے بعد جب انہوں نے وہ جو وقت بتایا، اس دن عشاء کی نماز کے بعد آپ ان خفیہ راستے جو محل تک جاتے ہیں، ان خفیہ راستوں سے آپ جو ہے محل کے اندر داخل ہو گئے۔ اب وہ رات کو شراب پی کے مست سویا ہوا تھا، تو جو آزاد عورت تھی تو اس نے بتا دیا کہ یہ کمرہ ہے اور یہ وہ شخص ہے۔ حالانکہ آپ نے کبھی دیکھا نہیں، فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی جو ہے اس ظالم کو، جھوٹے نبی کو کبھی دیکھا نہیں۔ تو جو عورت تھی آزاد، اس نے بتا دیا کہ یہ جو کمرہ ہے یہ اس شخص کا، ظالم کا کمرہ ہے، اور اس کمرے کے اوپر جو لیٹا ہوا وہی ہے۔ تو وہ اس کمرے میں چپکے سے داخل ہو گئے، تو انہوں نے اپنا خنجر نکالا اور خنجر سے سینے پر وار کیا۔ اب وہ چیخا چلایا زور سے، اب وہ چیخا، جو اس کے نگراں تھے وہ سارے کے سارے بھاگ کر آئے۔ اب یہ جو عورت تھی آزاد، یہ اس کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ اب لوگوں نے ان سے، جو اس کے نگران تھے، اس سے پوچھا کیا ہوا، وہ چلا رہے، چیخ رہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں تمہیں پتہ نہیں، وہ نبی ہیں، لہٰذا ان کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، تو جب وحی نازل ہوتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ تکلیف سے چیخ رہے، چلا رہے ہیں، وحی نازل ہو رہی ہے، کچھ نہیں جاؤ۔ اور وہ نگراں سارے کے سارے چلے گئے۔ اب انہوں نے خنجر پر خوب وار کیے، اس کی گردن کو الگ کیا۔ اس معاملے کو کرتے ہوئے پوری رات ہو گئی، اور ادھر جب وہ قتل ہو گیا تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ وہ قتل ہو گیا۔ تو ادھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنی اس کے قتل کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے،
تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اسود عنسی قتل ہو چکا ہے، اور یہ خبر ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور مجھے انہوں نے یہ خبر دی ہے۔ تو اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی مسکرائے، بہت مسکرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ظالم کے قتل ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہوا، اس واقعے کے ایک دن کے بعد، یہ جو واقعہ ہوا اس واقعے کے اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہ ایک دن یعنی 2 دن پہلے کا واقعہ ہے، اور دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور یہ جو خبر آئی آسمان سے آخری خبر ہے، اس کے بعد کوئی خبر نہیں آئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے جو آخری خبر آئی ہے، آخری وحی آئی ہے، وہ ایک ظالم اور ایک جھوٹے نبی کی قتل کی خبر آئی ہے۔ ختم نبوت کی چور اور ختم نبوت کی ڈاکو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری خبر آئی ہے۔ اس کے 2 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اب ادھر فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کر دیا، گردن الگ کی۔ تو بھاگنا چاہتے تو بھاگ سکتے تھے، بھاگنا اگر چاہتے تو رات میں ہی بھاگ سکتے تھے، کیونکہ ان کو سارے راستے معلوم تھے، اس عورت نے ان کو سب بتا دیا تھا، لیکن بھاگے نہیں۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا، کیونکہ جو قتل کیا اور اس کی گردنوں کو لگ کیا، خنجر سے جو وار کیا، اس سارے واقعے ہونے میں صبح ہو گئی، پوری رات لگ گئی۔ صبح جب فجر کا وقت ہوا تو محل کی چھت پر چڑھے اور انہوں نے اذان دی۔ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اذان دی، اور اذان کے بعد اقامت کہی، اور اقامت کے بعد نماز پڑھی۔ تو لوگ حیران تھے، یہ کون شخص ہے جو محل کی چھت پر چڑھ کر جو ہے اذان دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ تو نماز کے بعد جب دن نکل گیا اور سورج طلوع ہو گیا، اسود عنسی کو دونوں ہاتھوں سے یوں اٹھایا اور اٹھا کر نیچے پھینکا، محل کے جو ہے محل کے اوپر سے، محل کی دیواروں سے نیچے پھینکا۔ تو لوگوں نے جب دیکھا تو لوگ حیران ہو گئے، جو اس کے ماننے والے تھے وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے چڑھے۔ تو جو اور لوگ تھے، جن لوگوں کو اس ظالم نے زبردستی اپنا مرید بنایا ہوا تھا، جو مسلمان تھے سچ میں، لیکن وہ مجبور تھے بیچارے، اس کے ڈر سے جو ہے وہ اس کو مان رہے تھے، تو ان لوگوں نے فوراً ان لوگوں کو قتل کیا، کہ جو لوگ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے گئے، ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ باقی لوگ جو تھے، وہ جو مجبور تھے بیچارے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، سارے کے سارے جو یمن کے لوگ تھے سب مسلمان ہو گئے۔ اب ادھر حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ میں کسی طرح مدینہ جاؤں۔ تو جب یہ سوچا مدینہ جاؤں تو ان کو اطلاع مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی ہے۔ جب ان کو پتہ چلا حضور کی وفات ہو گئی ہے، اب انہوں نے سوچا کہ میں مدینہ جا کر کیا کروں گا، جب حضور کی وفات ہو گئی ہے، میں مدینہ جا رہا ہوں حضور کے لیے، جب حضور کی وفات ہو گئی ہے تو میں کیا کروں گا مدینہ جا کر۔ تو انہوں نے اپنا ارادہ کینسل کیا اور یہ یمن میں ہی رہ گئے، اور یمن میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں کہ جن صحابی نے اسود عنسی کو قتل کیا۔ اب یہ اسود عنسی کون ہے آپ کو پتہ چل گیا، یہ وہ ظالم ہے کہ جس ظالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی نبوت کا دعویٰ کیا، یعنی حضور ہیں، حضور کے سامنے ہی اس نے ظالم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کا حکم دیا۔ قتل کا آرڈر کس نے دیا؟ حضور نے آرڈر دیا، اور حضور نے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جا کر صرف اس کو قتل کرنا ہے، اس سے کوئی بات نہیں کرنا ہے، کوئی مصالحت کی بات نہیں کرنا ہے، اور اس سے کوئی گفتگو نہیں کرنا ہے، کوئی تحقیق نہیں کرنا ہے، کوئی اس سے فیصلہ نہیں کرنا ہے، کوئی اس سے جو ہے دو بات نہیں کرنا ہے، کچھ اس سے کرنا نہیں ہے۔ اس کی سزا صرف ایک ہے، وہ قتل ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سزا سنا دی کہ جو آدمی میرے سامنے یا میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کی ایک ہی سزا ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہاں اسود عنسی کو قتل کیا حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ پہلا آدمی ہے کہ جن 2 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہ پہلا آدمی ہے اسود عنسی۔ اب دوسرا آدمی کون ہے؟ دوسرا آدمی ہے مسیلمہ بن حبیب، جس کو مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے۔ یمامہ ایک جگہ ہے، تو وہیں کا ایک قبیلہ ہے بنو حنیفہ، تو وہیں کا یہ آدمی رہنے والا تھا۔ تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس آدمی کا نام ہے مسیلمہ حبیب، لیکن اس کو مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جھوٹا ہے، کیونکہ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا اپنی نبوت کا، تو اس کو اس لیے مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 9 ہجری میں بنو حنیفہ کے 13 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ بنو حنیفہ سے 13 لوگ آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 لوگ ہیں، ان 13 لوگوں کو رملہ بنت حارث کے گھر بھیجا اور کہا کہ ان 13 لوگوں کی آپ کو مہمان نوازی کرنا ہے، کیونکہ یہ لوگ بڑی دور سے آئے ہیں، کیونکہ جو بنو حنیفہ قبیلہ ہے جو یمامہ ہے وہ مدینہ سے تقریباً 900-950 کلومیٹر یعنی 1000 کے قریب ہے، 1000 کلومیٹر کے قریب ہے۔ اب ایک آدمی 1000 کلومیٹر دور سے آئے ملاقات کے لیے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رملہ بنت حارث کو حکم دیا کہ تمہیں ان کی مہمان نوازی کرنا ہے، لیکن اچھی مہمان نوازی کرنا ہے۔ تو انہوں نے ایسی مہمان نوازی کی رملہ بنت حارث نے کہ صبح کو گوشت، شام کو گوشت، دوپہر میں گوشت، یعنی تینوں ٹائم گوشت اور روٹی اور دودھ اور گھی سے ان کا ایسا استقبال کیا گیا کہ اب یہ جو 13 لوگ تھے، انہی 13 لوگوں میں ایک آدمی مسیلمہ کذاب تھا۔ اب مسیلمہ کذاب نے جب ایسی مہمان نوازی دیکھی تو اس نے دل میں یہ سوچا
کہ بھئی نبی بننے میں تو بڑا مزہ ہے، جو آدمی نبی کی بات پر اتنا عمل کرتا ہے کہ نبی کے مہمانوں کو ایسا بہترین کھانا کھلاتا ہے، تو وہ اپنے نبی کے لیے کیا کیا کرتا ہوگا اور اپنے نبی کے لیے کیسے کیسے کھانا کھلاتا ہوگا۔ اس کے دل میں جو ہے وہ ایسا خناس بھرا اور شیطان نے ایسی بات ڈالی، اب یہ جو ہے پریشان ہو گیا۔ اب اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی ہوگی کہ یہاں سے جانے کے بعد تجھے بھی نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ تو یہ کئی دن تک مہمان رہے اور کئی دن تک جو ہے ان کی بہت بہترین مہمان نوازی کی گئی۔ تو کئی دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا کہ ان 13 لوگوں کو بلا کر لے کے آؤ۔ تو اس میں سے جو 12 لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لیکن یہ جو ظالم تھا، یہ ظالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ گیا۔ اب اس ظالم نے بہانہ لگایا، میں جو ہے وہ تمہارے سامان کی جو ہے وہ رکھوالی کر رہا ہوں، تمہارے سامان کی حفاظت کر رہا ہوں، تمہارے سامان کا نگراں ہوں، تم چلے جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ 12 لوگ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 لوگوں کو نصیحت کی، ان کو تحفے دیے۔ تحفے میں کیا دیا؟ 5 اقیہ چاندی ان کو تحفے میں دیا، ہدیے میں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم تو 13 لوگ تھے، مجھے معلوم ہوا 13 لوگ ہیں، تو یہ تو 12 ہی ایک کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک آدمی ہے، مسلمہ اس کا نام ہے، وہ آدمی ہمارے سامان کی حفاظت کر رہا ہے، تو ہمارے سامان کے نگراں ہیں، تو سامان کی حفاظت کرنے کی وجہ سے وہ ہمارے پاس نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو تم سے کم درجے کا نہیں ہے، بلکہ وہ تو تم سے اعلیٰ درجے کا ہے۔ جو آدمی تمہارے سامان کی حفاظت کے لیے رک گیا ہے، وہ آدمی تو تم سے جو ہے زیادہ مرتبے والا ہے، مقام والا ہے، اس کا درجہ تم سے کم نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی 5 اقیہ چاندی ہدیے میں دی اور بھی کافی چیز ہدیے میں دی۔ اب یہ لوگ جب واپس پلٹ کر خیمے میں آئے اور خیمے میں اس کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری اسی تعریف کی ہے، اب یہ خوش ہو گیا۔ تو اس نے دل میں کہا کہ میں ان کے بعد نبی بننے والا ہوں، اس لیے انہوں نے میری تعریف کی ہے۔ اب جب یہ سب لوگ یمامہ چلے گئے، اس ظالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی، اسی طرح بنا ملاقات کے یہ یمامہ چلا گیا۔ تو اب یہ جب یمامہ گیا تو بنو حنیفہ اپنے قبیلے میں جا کر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا تو یہ نہیں آیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3620۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا تو یہ نہیں آیا، تو کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس قاصد بھیجے، لیکن یہ ایک مرتبہ بھی نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتمام حجت کے لیے اسلام کی امید سے شاید کہ یہ کلمہ پڑھ لے گا، شاید کہ ایمان لے آئے، شاید کہ توبہ کر لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے ساتھ گئے، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3620۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان صحابی کا نام حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اب اس کے پاس گئے، اس کو کافی سمجھایا اور کافی اس کو باتیں بتائی، لیکن اس کو ایک بات نہ لگی، اور کافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تو کلمہ پڑھ لے، توبہ کر لے، اسلام لے آ، یہ تو جانتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، تیرے پاس کوئی وحی نازل نہیں ہو، تو نبی نہیں ہے۔ لیکن اس نے ایک بات نہ مانی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میری شرط یہ ہے، یا تو آپ یہ وعدہ کریں کہ آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی، یعنی آدھی دنیا کے آپ نبی، آدھی دنیا کا میں نبی، یا آپ یہ شرط منظور کریں کہ جب تک آپ ہو آپ نبی، آپ کے بعد میں نبی۔ یہ 2 شرطیں میری ہیں، اگر ان 2 شرطوں میں سے ایک بھی شرط آپ مانتے ہو تو میں مانتا ہوں، ورنہ میں نہیں مانتا ہوں، میں ماننے والا نہیں ہوں، بس میں نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک لکڑی تھی، اس لکڑی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کو یوں کرید رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شرط پر، جو 2 شرطیں تیری ہیں، اس شرط پر اگر تو مجھ سے یہ لکڑی بھی مانگے گا تو یہ لکڑی اور یہ چھڑی بھی میں تجھے نہیں دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافی سمجھایا، تو اس کے ایک بات بھی سمجھ میں نہ آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تو ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تو اوپر آ جائے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے۔ حالانکہ جو آدمی کلمہ پڑھتا، ایمان لے آتا، اس کی شرط کو آپ منظور کرتے، لیکن اس ظالم کی شرط کو منظور نہ کرا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے مدینہ آئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، لیکن کلمہ پڑھنے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کلمہ تو پڑھوں گا، ایمان تو لے آؤں گا، اسلام تو لے آؤں گا، لیکن میں ایک شرط پر کلمہ پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا شرط ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ مجھ سے آپ یہ وعدہ کریں کہ میری وفات کے بعد آپ مجھے جنت میں لے کر جاؤ گے، مجھ سے جنت کا وعدہ کریں، بلکہ آپ یہ وعدہ کریں کہ مجھے ہاتھ پکڑ کر آپ جنت میں لے کر جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وعدہ کیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ تو یہ کون سا وعدہ تھا؟ یہ جنت کا وعدہ تھا، یہ جنت کی شرط تھی، یعنی اس شرط پر انہوں نے کلمہ پڑھا کہ آپ مجھے جنت میں لے کر جاؤ گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو مانا۔ لیکن یہ ظالم کہتا ہے کہ میری شرط یہ ہے کہ یا تو آدھے عرب کے آپ نبی، یا آدھے عرب کا میں نبی، یا آپ کے جانے کے بعد میں نبی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس شرط پر تو میں یہ چھڑی بھی تجھے نہیں دے سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں
کہ تو جلد برباد ہونے والا ہے، تو جلد عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے، اور تیرے متعلق میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ تو اس ظالم نے پوچھا وہ کیا خواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالم کو خواب نہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں وہ خواب بتایا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا وہ خواب کیا ہے؟ تو انہوں نے وہ خواب بتایا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3621 یہ حدیث ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مجھے آج رات ایک خواب دکھا، ایسا خواب دکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، اور ان کنگن سے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ جب مجھے تکلیف ہوئی تو میں نے ایسا جھٹکا تو وہ نہیں گرے۔ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر مجھے کہا کہ ان دونوں کنگنوں پر آپ پھونک مارے، تو میں نے ان دونوں کنگنوں پر پھونک ماری، تو پھونک مارنے کے ذریعے سے وہ دونوں کنگن ریزہ ریزہ ہو کر نیچے گر گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرے سامنے دو لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور دونوں لوگ ہلاک و برباد ہوں گے۔ جس طرح وہ دونوں کنگن ریزہ ریزہ ہو گئے، اسی طرح وہ دونوں آدمی بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ خواب کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو اسی طرح ہوا کہ اسود عنسی بھی قتل ہوا، وہ ایک آدمی، اور دوسرا آدمی جو ہے مسلمہ کذاب ہے جو قتل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالم کو کافی سمجھایا، لیکن اس کو ایک بات بھی سمجھ میں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن سے واپس مدینہ آ گئے۔ اب اس ظالم نے یہ بات اڑا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نبی بنانے آئے تھے، لہذا میں نبی بن گیا، وہ مجھے نبی بنا کر گئے ہیں۔ اب اس نے یہ بات مشہور کر دی۔ اب چند لوگوں نے اس کو مانا، چند لوگوں نے نہیں مانا، لیکن اس ظالم نے ایک کھیل کھیلا۔ اس ظالم نے کیا کیا؟ شراب کو حلال کر دیا کہ وہ مجھے نبی بنانے آئے تھے اور میں نبی بن گیا ہوں، اور میرے اوپر یہ وحی آئی ہے کہ شراب حلال ہو گئی، اور موسیقی، ناچنا گانا، چیخنا چلانا اور ڈانس کرنا یہ سب حلال ہو گیا، خوب ناچو گاؤ یہ سب حلال ہو گیا۔ اور اس نے کہا کہ روزے اب ختم ہو گئے، اب کسی کو روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اس نے یہ کہا کہ نکاح جو ہوگا اب بغیر گواہ کے نکاح ہوگا، اب نکاح کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، بغیر گواہ کے نکاح پڑھا دو۔ اب اس ظالم نے ایک بات اور کی کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ختم ہو گئی، اب تک 5 نماز تھی، وہ جو نبی تھے مکے کے ان کے لیے 5 نماز ہے، لیکن میں جو نیا نبی بنا ہوں میرے یہاں پر صرف 3 نمازیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اب ختم ہو گئی، اور فجر کی نماز اب ختم ہو گئی۔ اب لوگوں نے جب یہ سنا کہ دین تو اتنا آسان ہو گیا، روزے ختم ہو گئے اور نکاح کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، شراب حلال ہو گئی اور صرف 3 نمازیں پڑھنا ہے، اب لوگ اس سے متاثر ہوئے، لوگوں نے اس کو نبی مان لیا۔ مانتے مانتے 70,000 لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے۔ کتنے لوگ؟ 70,000 لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے، اس ظالم کے پاس۔ اب اس نے اپنی جگہ کا نام، اس کا ایک باغ تھا، اس باغ کا نام اس نے حقیقت الرحمن رکھ لیا۔ اس باغ کا نام یعنی رحمان کا باغ، یعنی اپنا نام بھی بدل دیا، اس باغ کا نام، اس جگہ کا نام جو حقیقت الرحمن رکھ دیا۔ اب جب اس کے ساتھ 70,000 لوگ جمع ہو گئے تو اس نے خط لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میرے ساتھ 70,000 لوگ جمع ہو گئے ہیں، میری بات مان لیں آپ کہ یا تو آپ کے بعد میں نبی، یا آدھے عرب کے آپ نبی، یا آدھے عرب کا میں نبی۔ اگر اتنا بھی نہیں مانتے تو آپ اتنا مان لیں کہ میں اپنے قبیلے جو یمن کے اندر، جو میرا قبیلہ ہے یمامہ کے اندر بنو حنیفہ، میں اس قبیلے کا نبی ہوں، یا تو یہ بات مان لیں آپ۔ اور میرے ساتھ 70,000 لوگ جمع ہو گئے، یہ 70,000 لوگوں کی تعداد کم نہیں ہوتی ہے۔ تو اس نے خط لکھا اور یہ خط میں یہ ساری بات لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خط پہنچا تو قاصد کھڑا ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ قاصد کو قتل کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، ورنہ یہ ایسا خط ہے، اس خط کو جو قاصد لے کر آئے گا اس قاصد کی بھی یہی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اسلام کے اندر قاصد کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، تو جا، چلا جا، میں اپنا قاصد بھیجوں گا۔ اس قاصد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا۔ قاصد جو ہے اس خط کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر واپس جو ہے وہ مسلمہ کے پاس آ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھایا، دوسرا خط لکھایا کہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، مجھے تیری ان باتوں میں سے کوئی بات منظور نہیں ہے، کیونکہ تو جھوٹا نبی ہے، تو نبی نہیں ہے، لہٰذا جب تو جھوٹا ہے اور تو نبی نہیں ہے تو تیری ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات مجھے منظور نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، تو دجال ہے، تو کذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں یہ لکھوایا ایک صحابی سے، لکھوانے کے بعد بند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مسجد نبی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور اعلان کیا۔ اور یہ جو ابھی جو میں واقعہ بتانے والا ہوں آپ کو، یہ واقعہ سیرت ابن ہشام میں موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 601، جلد نمبر 2 سیرت ابن ہشام اور صفحہ نمبر 601 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خط کو لے کر، جو خط مسلمہ کذاب کو بھیجنا تھا، کہ جس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مسلمہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو دجال ہے، تو نبی نہیں ہے، اور مجھے تیری دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط منظور نہیں ہے، یہ خط لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد نبی کے ممبر پر چڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس خط کو لے کر جائے گا، کون ہے جو اس خط کو لے کر جائے گا۔ اب وہ صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی تھے جن کا نام حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو وہ صحابی کھجور بیچتے تھے ٹوکرے میں لے کر،
وہ کھجور بیچتے تھے، تو وہ کھجور بیچنے کی آواز لگا رہے تھے۔ وہ اس وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مسیلمہ کذاب کے پاس جائے گا اس خط کو لے کر، تو وہ مسیح کے نبی کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنے، یہ الفاظ سنے، تو فوراً انہوں نے وہ جو ٹوکرا ان کے سر پر رکھا ہوا تھا وہ ٹوکرا پھینکا، وہ ٹوکرا پھینک دیا، اور فوراً جو ہے، اور ان کے منہ میں کھجور تھی تو وہ کھجور کو بھی تھوکا نہیں، کھجور کو تھوکا نہیں۔ جو انہوں نے جوتے پہنے ہوئے تو وہ اتارے نہیں، منہ میں کھجور ہے، چپلوں کو اتارا نہیں، اور جو سر پر کھجور ہے وہ پھینک دیا۔ سر پر کھجور جو ہے وہ مسجد نبوی کے صحن میں پھینک دیا۔ وہ جو منہ میں کھجور تھا، اس دن جلدی بھاگے، وہ کھجور جو منہ میں تھا وہ صحابہ کے اوپر گر گیا، اور چپلوں کو اتارا نہیں، راستے میں چپلوں کو اتارا، اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر حاضر ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ میں اس خط کو لے کر جاؤں گا، میں اس خط کو لے کر جاؤں گا۔ تو صحابہ نے ان سے کہا کہ ٹوکرے کو آپ رکھ دیتے، منہ میں جو کھجور تھی اس کو تھوک دیتے، اور آرام سے چپل اتارتے باہر، آرام سے جو ہے اپنے چپل جوتے جو بھی ہے وہ آرام سے اتارتے پھر آتے۔ تو کہا کہ نہیں، یہ جو خط ہے یہ خط تو مجھے ہی لے کر جانا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے اس خط کو لے جانے والا زندہ واپس نہیں آئے گا، وہ مسلمہ کذاب ہے جس کی طاقت بہت زیادہ ہے، جس کی فوج بہت بڑی ہے، اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے بعد جو زندہ جائے گا وہ زندہ واپس آئے گا نہیں۔ اس لیے یہ شہادت کا مرتبہ اور شہادت کا مقام مجھے حاصل کرنا ہے، اس لیے میں بھاگ کر آیا ہوں۔ میں نے جو ٹوکرے کو پھینکا، چپلوں کو اتارا نہیں، اور منہ میں سے کھجور کو تھوکا نہیں، وہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مرتبہ، یہ مقام کسی اور کو مل جائے۔ یہ مقام و مرتبہ، یہ رتبہ تو میں ہی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور یہ شہادت تو میں ہی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ شہادت میرے نصیب میں آئے، کسی اور کے نصیب میں نہ آئے۔ اگر میں دیر کرتا تو ہو سکتا تھا تم میں سے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے کسی کو کھڑا نہ ہونے دیا۔ تمہارے کھڑے ہونے سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ اب حضور کے پاس آئے، حضور کے پاس اگر کہا یا رسول اللہ اس خط کو تو میں ہی لے کر جاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ خط لیا اور فوراً مسلمہ کذاب کے پاس نکل گئے۔ اور حالانکہ آپ غریب تھے اور آپ کے 11 بچے تھے، 11، کسی بچے سے نہیں ملے، نہ کسی بچے سے کوئی ملاقات کی، نہ کسی بچے سے کوئی بات کی، اور نہ گھر کو گئے، سیدھا جو ہے وہ مسلمہ کذاب کے پاس پہنچ گئے۔ مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے اور جا کر دربار کھلا ہوا تھا، مسلمہ کذاب سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے وہ میان سے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر زور سے اس کی کرسی پر ماری، زور سے اس کی کرسی پر ماری، تو اس کی کرسی کے سامنے جو زمین تھی وہ زمین میں پوری تلوار نیچے گڑ گئی۔ اب وہ حیران ہو گیا مسلمہ کذاب نے کہا کہ تو کون ہے؟ تو کون ہے جو اس طرح شیر کی طرح آیا اور تلوار کو میرے سامنے گاڑ دیا؟ تو کون ہے؟ تو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ظالم تجھے پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ میرے چہرے سے تجھے پتہ چلتا نہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں؟ تو مسلمان نے کہا کہ کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ تو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں، تو نے بھی ایک خط بھیجا تھا، میں اسی خط کا جواب لے کر آج آیا ہوں۔ تو مسلمہ کذاب نے وہ خط کو لیا، اور مسلمہ کذاب کے برابر میں ایک اس کا نوکر کھڑا ہوا تھا، خادم کھڑا ہوا تھا، اس سے کہا کہ تم پڑھو، کیونکہ جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بادشاہ خود جو ہے اپنے اس خط کو نہیں پڑھتے تھے بلکہ اپنے خادم سے پڑھانے لگاتے تھے۔ اب وہ خود پڑھتا تو اچھا تھا، لیکن خادم سے پڑھانے لگایا تو وہ شرمندہ ہوا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا۔ تو خط میں لکھا ہوا تھا کہ مسلمہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو دجال ہے، ہم تمہاری دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط منظور نہیں کرتے۔ اب جب خادم نے یہ زور سے پڑھا، اب اس کو جو ہے وہ ذلیل ہوا، رسوا ہوا، اس کی بےعزتی ہو گئی، تو اس نے بےعزتی محسوس کی، کیونکہ دربار لگا ہوا تھا، سب لوگ جمع ہیں۔ اب وہ حیران ہو گیا تو کیا کرے؟ اب وہ حیران ہو گیا تو کروں تو کیا کروں؟ اگر وہ اکیلا پڑھتا، خود پڑھتا تو شاید کہ وہ ایسا نہ کرتا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے نبی کو تو بعد میں دیکھوں گا، پہلے میں تجھ سے نمٹ لوں۔ تو حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو سامنے بلایا اور کہا تیرے نبی نے تو مجھے جھوٹا کہا ہے، تیرے نبی کا خیال تو یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں، لیکن تو یہ بتا تیرا خیال کیا ہے؟ جب میرے نبی نے تجھے جھوٹا بول دیا ہے تو میں نے بھی تجھے جھوٹا بول دیا ہے کہ میرے نزدیک بھی تو جھوٹا ہے۔ تو حیران ہوا، پریشان ہوا کہ سب لوگوں کے سامنے بےعزتی ہو گئی، سب لوگوں کے سامنے ذلیل ہوا، رسوا ہوا۔ مسلمہ کذاب نے کہا کہ تجھے دکھتا نہیں ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب میرے لوگ ہیں، میرا دربار ہے، میرا لشکر ہے، میری فوج ہے اور میرے ہتھیار ہیں، چاروں طرف میرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات کہی، کہا کہ ظالم تجھے پتہ نہیں ہے میرے 11 بچے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے حکم ملا تو میں نے اپنے 11 بچوں میں سے کسی بچے سے ملاقات نہ کی، حالانکہ میرے بچے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ابھی اپنے پیروں پر نہیں چلتے ہیں بلکہ گھٹنوں کے پر چلتے ہیں، لیکن میں نے اپنے کسی بچے سے ملاقات نہ کی۔ تو جب میں نے اپنے بچوں کو آتے وقت دیکھا نہیں تو میں تیرے دربار کیسے دیکھوں گا، میں تیری فوج کیسے دیکھوں گا، میں تیرا لشکر اور تیرے ہتھیار میں کیسے دیکھوں گا؟ لہٰذا مجھے تیرے دربار میں آنے کے بعد تیرے لشکر کی، تیری فوج کی کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میرا بھی وہی عقیدہ ہے، میرا بھی وہی خیال ہے جو میرے نبی کا خیال ہے۔ میرے نبی نے کہا کہ تو کذاب ہے، تو دجال ہے، تو جھوٹا ہے، تو میرا بھی خیال یہ ہے اور میرا بھی عقیدہ یہ ہے کہ تو جھوٹا ہے۔
تو مسلمہ کذاب کو ایک دم غصہ آیا اور اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ کہا کہ نعم۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نعم، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اب اس نے آگے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر قربان جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ لا اسمع، مجھے تو سنتا ہی نہیں ہے، تو نے کیا کہا؟ مجھے تو سنا ہی نہیں۔ پھر حبیب بن زید نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ کہا نعم۔ پھر اس نے اپنے بارے میں کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو یہ مانتا ہے، یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو پھر حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی کہ لا اسمع، مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے سنتا نہیں ہے، مجھے تو سنائی نہیں دیتا، میں بہرا ہو گیا، مجھے تیری آواز سن رہی نہیں۔ یعنی جب مسلمہ کذاب حضور کے بارے میں بولتا کہ حضور نبی ہیں تو آپ فرماتے نعم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں، لیکن جب یہ اپنے بارے میں کہتا اتشہد انی رسول اللہ کہ میں نبی ہوں، تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ ایک ہی بات فرماتے کہ لا اسمع، مجھے تو سنتا نہیں ہے، میں بہرا ہو گیا، مجھے تیری آواز سنائی نہیں دے رہی، تو کیا کہہ رہا ہے، مجھے کچھ سن رہا نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو دجال ہے، تو جھوٹا ہے۔ تو مسلمہ کذاب کو بڑا غصہ آیا، تو مسلمہ کذاب نے آپ کا ایک ہاتھ کاٹا، ایک بازو کاٹا۔ کیا ان کا ایمان تھا، کیا ان کا جذبہ تھا، کیا ان کی بہادری تھی! تو ایک ہاتھ کو کاٹا، ایک ہاتھ کو کاٹ کر الگ کر دیا، پھر یہی سوال کیا اتشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو پھر حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نعم، لیکن جب اپنے بارے میں سوال کیا اس نے اتشہد انی رسول اللہ، کہا کہ لا اسمع۔ حالانکہ ایک بازو کٹ گیا، پھر دوسرا بازو کاٹا، پھر جسم سے آہستہ آہستہ گوشت کاٹا، پھر ایک پیر کاٹا، پھر دوسرا پیر کاٹا، پھر اسی طرح حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی گردن مبارک کو کاٹا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن آپ نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ تو نبی ہے، ہر مرتبہ یہ کہا کہ لا اسمع، مجھے سنتا نہیں ہے، مجھے سنتا نہیں ہے، مجھے سنتا نہیں ہے۔ لیکن وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا اور عاجز آ گیا، تو اس نے آپ کو شہید کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ تو آپ ادھر شہید ہو گئے تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو مبارک آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جب آنسو مبارک آئے تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہ آنسو کس لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حبیب بن زید کی شہادت کی خبر دی گئی ہے، تو اس شہادت کو سن کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور مجھے یہ خبر دی گئی کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے، اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خبر دی کہ جنت کے 8 دروازے کھل گئے، اور حوروں نے، تمام جتنی بھی جنت کی حوریں ہیں ان تمام حوروں نے حبیب بن زید کا استقبال کیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب بن زید کو دعا دی، یعنی جنت میں، یعنی جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھل گئے۔ یعنی ظالم نے اتنا ظلم کیا لیکن وہ ایک مرتبہ بھی نہ جھکے، انہوں نے اعلان کیا کہ ختم نبوت کے لیے مر جانا، مٹ جانا اور اپنے ٹکڑے ٹکڑے کرا دینا، اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرا دینا، لیکن ختم نبوت کے معاملے پر کمپرومائز نہیں کرنا، اس میں جھکنا نہیں ہے۔ تم اپنی قربانی دے دینا، اپنے آپ کو جو ہے قتل کرا دینا اور اپنے ٹکڑے ٹکڑے کرا دینا، سولی پر لٹک جانا اور زنجیروں میں جکڑ جانا، لیکن تم اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا، تمہیں اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اور تمہیں کسی اور کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو تمہیں نبی نہیں ماننا ہے۔ یہ حبیب بن زید کا پیغام تھا۔ اب جب یہ بات عمارہ، جو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں ان کو معلوم ہوا، عمارہ کو، تو عمارہ کو جب پتہ چلا کہ حبیب بن زید کی وفات ہو گئی ہے تو عمارہ جو ہے وہ روئی نہیں، چیخی نہیں، چلائی نہیں، بلکہ آواز سے، اور یہ کہا کہ میں نے اسی دن کے لیے تو حبیب بن زید کو دودھ پلایا تھا۔ حالانکہ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے پہلے 11 بچے ہیں اور ان کی والدہ جو ہے بالکل بوڑھی ہیں، ان کو کوئی سہارا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی والدہ عمارہ نے کہا کہ میں نے اسی دن کے لیے تو ان کو دودھ پلایا تھا۔ مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پر کہ میرا بیٹا ختم نبوت کے لیے قربان ہو گیا، اور ختم نبوت کے لیے میرے بیٹے نے جان دے دی، مجھے فخر ہے۔ تو صحابہ نے اس طرح ختم نبوت کی حفاظت کی، عقیدہ ختم نبوت کی صحابہ نے اس طرح حفاظت کی، اور ناموس رسالت کی اس طرح حفاظت کی۔ تو ہمیں تو کوئی اس طرح نہیں بول رہا ہے کہ ہمیں بھی جان دینا ہے، ہمیں بھی کسی کے سامنے لڑنا ہے، مرنا ہے، بلکہ ہمیں تو اس عقیدے کی حفاظت خود کرنا ہے اور اپنی اولادوں کو یہ عقیدہ بتانا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست و احباب کو، اور تمام مسلمانوں کو، تمام امت کو یہ عقیدہ بتانا ہے، تمام امت مسلمہ تک یہ عقیدہ پہنچانا ہے۔ اور جتنے بھی لوگ اس وقت میں جھوٹے نبی پیدا ہو گئے ہیں، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، ان تمام کو جواب دینا ہے، ان تمام سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، بس ہمیں اتنا سا کام کرنا ہے۔ تو خیر بہرحال حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور مسلمہ کذاب کو کچھ نہ ہوا، ظالم کو، لیکن اس واقعے کے چند دن کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو صرف 4 دن ہوئے، کتنے دن؟ صرف 4 دن ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 4 دن کے بعد ہی چند لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اب زکوٰۃ دینا نہیں ہے۔
اب ان جو مانعین زکوٰۃ تھے، جو زکوٰۃ کے منکر تھے، تو ان سے جہاد کرنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کو بھیجا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج تو لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کل کو لوگ جو ہے وہ نماز کا انکار کریں گے، حج کا انکار کریں گے، روزے کا انکار کریں گے، عمرے کا انکار کریں گے، بہت ساری اسلام کی چیزیں ہیں جن کا انکار کریں گے، لہذا آج ہی اس سوراخ کو بند کر دیا جائے۔ اگر یہ سوراخ شروع ہو گیا تو کل کو اسلام کا پورا حلیہ ہی بگڑ جائے گا اور اسلام آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے جن لوگوں نے سب سے پہلے زکوٰۃ کا انکار کیا، فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام ظالموں کے مقابلے کے لیے ایک لشکر کو بھیجا کہ ان تمام ظالموں کو قتل کیا جائے، ختم کیا جائے ان تمام ظالموں کو کہ جن ظالموں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 6 ہفتے کے بعد یعنی 1 مہینہ 15 دن یعنی سوا مہینے کے بعد مسیلمہ کذاب نے اس مسیلمہ کذاب کے ساتھ 1 لاکھ لوگوں کا لشکر جمع ہو گیا، 1 لاکھ لوگ اس کے ساتھ جمع ہو گئے۔ اب اس سے کس طرح مقابلہ ہوا، کس طرح جو ہے صحابہ نے ان سے مقابلہ کیا، اور یہ کون تھا ظالم، اور ظالم نے کیوں نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس ظالم کو کس طرح ہلاک و برباد کیا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ میں اگلے جمعے کو آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اگلے جمعے آپ کو بتایا جائے گا کہ اس ظالم کو وحشی بن حرب نے کس طرح قتل کیا، اور کس طرح اس ظالم کے لیے یہ ظالم جو ہے ایک قلعے میں بند ہو گیا تھا، وہ قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ کسی بھی طرح اس قلعے کو نہیں توڑا گیا، اس قلعے کو کس طرح جو ہے وہ فتح کیا گیا، اور کس طرح جو ہے صحابہ اندر داخل ہوا، اور کس طرح جو ہے اس کا 1 لاکھ کا لشکر جو ہے ختم ہوا۔ انشاءاللہ یہ تمام باتیں اگلے جمعے کو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔